قسط نمبر 7 آخری قسط جیسا کہا تھا۔ آنسو روانی سے اس کے رخسانوں پر پھیل رہے تھے۔ اس نے سوچا وہ اپنی زندگی وقت کے دھارے پر چھوڑ دے یا پھر تمام عمر خود فریبی میں گزار دے۔ دل کڑا کر کے سوچا کسی نہ کسی دن اس کو جیت ہی لوں گی، اتنی محبت دوں گی خود ہی میری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ وہ اسی کوشش میں مر مر کر جینے لگی۔ کاشف کو زیادہ وقت باہر گزرتا تھا، راتوں کو دیر سے گھر آتا، پھر چوری چھپے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ دیبا سے ایک دن خالہ نے پوچھا، تم اپنے شوہر کے لچھن دیکھ رہی ہو؟ راتوں کو دیر سے گھر آتا ہے، آخر کہاں رہتا ہے؟ اس سے پوچھو، آخر اس کی بیوی ہو۔ خالہ جی وہ کچھ بتاتے ہی نہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں ان کی صحت روز بروز گرتی جا رہی ہے، آنکھیں اندر کو دھنسنے لگی ہیں، کافی کمزور ہو گئے ہیں۔ اب وہ سارا دن بستر پر پڑا سویا رہتا ہے۔ نشے کے لیے پیسے نہ ملتے تو گھر میں ہی چوریاں کرنے لگا، سب کے سامنے نشہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر سبھی کا برا حال ہوا، کیونکہ نشے سے اس کے پھیپھڑے متاثر ہونے لگے۔ سب نے کوشش کی لیکن اس خدا کے بندے نے نشہ نہ چھوڑا۔ اس کی وگرگوں حالت دیکھ کر ماں کی سسکیاں نکل گئیں۔ وہ اسے خوشی دیکھ کر خود سے بیگانہ رہنے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک دن بہو سے کہا، بیٹی کاشف کی شادی اگر اب بھی ایمن سے کر دیں تو اس کی حالت سدھر سکتی ہے، یہ نشہ چھوڑ دے گا۔ دیبا جو حالات کا شکار تھی تنک کر بولی، خالہ جب آپ کو پتہ تھا ان کی محبت میں کتنی گہرائی ہے تو مجھے کیوں بہو بنایا تھا؟ میں نے ساس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے ساس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ہر کسی نے دیبا کی منت کی، میں نے بھی ہاتھ جوڑے کہ پلیز بھابی، دیبا بھیا کی زندگی کی بھیک ہی دے دو، مگر وہ تو سنگ دل بن چکی تھی۔ پھر کاشف چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اب اس کی حوائج بھی دیبا صاف کرتی۔ واقعی اس نے بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا، ہر طرح سے خدمت کی، اس کی خوراک خاص طور پر تیار کرتی، اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، بس دوسری شادی کے حق میں نہ تھی۔ ادھر ایمن نے کاشف کی جدائی کا دکھ سہا، خود کو بے حد مصروف کر لیا کہ اچانک اس کی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ فرح نے اسے فون کیا کہ کاشف کی طبیعت کافی خراب ہے، وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ فوراً ہی اس نے سیٹ بک کرائی اور پاکستان آ گئی۔ کاشف کی حالت دیکھ کر اس کی اپنی حالت بگڑ گئی۔ میں نے اور فرح نے اسے سنبھالا اور سمجھایا کہ کاشف کو حوصلہ دو اور اس کو پکارو، اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے، کچھ کوشش کر لی جائے۔ ایمن سامنے ہے، اس نے کاشف کو آواز دی۔ وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پہچان تو لیا تھا ہم نے، صاف اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک محسوس کی تھی۔ پھر وہ اس سے مل کر دل پر پتھر رکھ کر لوٹ گئی۔ پردیس ہی تو جانا تھا، اب یہاں کس کے پاس رہتی؟ وہ کیا گئی کہ کاشف کی روح بھی پرواز کر گئی، بے ہوشی میں ہی خالق حقیقی سے جا ملی، جیسے ایمن کے آخری دیدار کا منتظر تھا۔ ہماری چچی کو غشی کے دورے پڑنے لگے، جب انہیں ہوش آتا تو کہتی، تم نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا، مجھ سے پہلے دنیا چھوڑ گئے اور ایمن اب کس کے لیے آئے؟ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، اپنے کزن سے کیا ہوا قول نبھا رہی ہے۔ آخری قسط